اللہ 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 محمد ورسلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 مالکی یوم الدین کی تفسیر سنتے اور سناتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس آیت کی برکات نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالکی یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک ہے روز جزا کا۔ اس سے پہلے ہم نے جو آیت پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمت کا ذکر ہوا تھا، جس سے سننے والے کے قلب میں امید کا دریا موجیں مارنے لگا۔ اب ضرورت تھی کہ اس کے دل میں رب کا خوف پیدا کیا جائے، کیونکہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ لہٰذا اس آیت میں رب تعالیٰ کی ملکیت، غلبے وغیرہ کا ذکر فرمایا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں کیسے ہی گناہ کر لو کوئی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سولی معاذ اللہ سب کا کفارہ بن گئی، انہیں رحمت پر یقین ہو گیا، غضب سے بے خوف ہو کر گناہ پر دلیر ہو گئے۔ آریوں کا عقیدہ ہے کہ کسی گناہ کی معافی ہو سکتی ہی نہیں، اس کی سزا ضرور بھگتنی پڑے گی، یہ رحمت سے مایوس ہو گئے، گناہ پر دلیر ہوئے، کیونکہ نا امیدی بھی گناہ پر دلیر کرتی ہے۔ اسی لیے اس آیت پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ، اس سے پہلی آیت پہ ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اور اس کے بعد اس آیت میں ہم نے پڑھا مالکی یوم الدین، اللہ تعالیٰ روز جزا کے دن کا مالک ہے۔ تو لہٰذا جب ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ اللہ مالک ہے، کس دن کا مالک ہے؟ روز جزا کے دن کا مالک ہے، تو پھر ہمیں روز جزا کے دن کے مالک کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ تو آئیے دیکھیں کہ ہمیں کس طرح سے تیاری کرنی ہے، کچھ ہم مثالوں سے سمجھتے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ رحیم اور رحمان کے ساتھ ساتھ جبار بھی ہے۔ تو مالکی یوم الدین میں اس بات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ آپ یہی نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ صرف رحمان اور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے، اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قیامت کے دن کی کچھ تیاری کریں۔ اس آیت میں ہم نے پڑھا مالکی یوم الدین، یوم الدین، اس کو مالکی یوم الدین سے مراد جزا کا دن ہے۔ اس دن کو یوم الدین اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن کو اس دن میں کوئی دنیاوی کام نہیں ہوگا، بلکہ سب کام دینی ہوں گے۔ دنیا میں ہم کچھ کام دینی کرتے ہیں اور کچھ کام ہم دنیاوی کرتے ہیں، لیکن اس دن کھانا پینا، لباس، تعمیر مکان، ان میں سے کوئی کام نہ ہوگا۔ اگر دین کے معنی جزا کیے جائیں تو قیامت کو یوم دین اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن دنیا کے تمام اعمال کی جزا دی جائے گی۔ دنیا میں اچھے برے جیسے چاہو کام کر لو، یہاں بدلہ نہیں، لیکن وہاں بدلہ ہے، کام نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک طالب علم تعلیم کے زمانے میں صرف
پڑھتا ہے اس زمانے میں اس کی محنت کی کوئی تحقیقات نہیں کرتا، محنت کرے یا کھیلے، لیکن جب امتحان کا دن آیا اس نے محنتی اور کھلاڑی کو الگ الگ کر دیا، محنتی آگے بڑھا اور ان کو انعام دیا اور کھلاڑیوں کو سزا، تو گویا امتحان کا دن سال بھر کے کام کے بدلے کا ہے۔ یا یوں سمجھو کہ کھیت میں بھوسا دانہ ایک ہی زمین میں رہتے ہیں، ایک ہی کھاد اور پانی سے پلتے ہیں، ایک ہی دھوپ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن ایک دن وہ بھی آتا ہے جب کہ کھیت کا مالک اس کو کاٹ کر بھوسے کو دانے سے الگ کر دیتا ہے، دانہ اور جگہ پہنچاتا ہے اور بھوسا اور جگہ۔ یوں ہی دنیا ایک کھیتی ہے اور قیامت کے دن اس کو کاٹنے کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہر چیز کا مالک ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے اور ہمیں یوم قیامت کے دن کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب کوئی بھی کسی چیز کا ظاہری مالک نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کا ملک ہے؟ اس وقت کوئی اس کا سوال کا جواب دینے والا نہیں ہوگا، تو خود ہی اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہی اس دن کا مالک ہے واحد جو کہ قہار ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے سمجھ لیجئے، اس مثال کے طور پہ جیسے کہ ایک بادشاہ کا محل ہے، اور جب بادشاہ کے محل کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ بادشاہ کا محل ہے تو اس سے بادشاہ کی عزت ظاہر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے قیامت کے دن ایک عظمت اور ہیبت والا دن ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت دونوں ظاہر ہوگی۔ یہ خدا کا دن ہے، اللہ رب العزت اسی دن کا مالک ہے، اسی لیے سب کے دل میں اس کی ہیبت ہے۔ اس دن کی ہیبت لوگوں سے نیک کام کراتی ہے اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا فقط عمل کی جگہ ہے، یہاں جزا نہیں، آخرت فقط جزا کی جگہ ہے، وہاں عمل نہیں۔ اگرچہ بعض کام ایسے بھی ہیں جن کا کچھ نہ کچھ نتیجہ دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے ماں باپ کی اطاعت کرنے والا دنیا میں خوشحال رہتا ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا دنیا میں ذلیل و خوار ہوتا ہے، لیکن یہ خوشحالی یا ذلت یا رسوائی اس کی جزا نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر ایک کو اس کے کام، اس کے اعمال کے مطابق اس کو جزا اور سزا دی جائے گی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا دن ہے اور دنیا کا نہیں بلکہ دین کا دن ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قیامت والے دن کی اچھی تیاری کرنے میں آسانی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے کام سے بچائے، تاکہ کل قیامت والے دن ہم اچھے عمل کر کے اچھی جزا پا سکیں اور جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں شیطان کے شر سے بچائے اور ہر اس کام سے بچائے جس سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے، اور ہر وہ کام کرنے میں ہمیں آسانی عطا فرمائے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے مختصر سی مالکی یوم الدین کی تفسیر کی، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا فہم اور اس کی فضیلت، قرآن کا فہم ہمیں عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں اور آخرت کو بہتر بنائیں۔ اچھا چلیے انشاءاللہ اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کل ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر سنیں گے اور سنائیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔